بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں تصحیح میں سے ہر فریق کا حصہ اور تصحیح میں سے ہر وارث کا حصہ جاننے کے قواعد پڑھے تھے۔ اس سبق میں ہم ورثا اور قرض خواہوں کے درمیان ترکہ کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کے اصول اور قواعد پڑھیں گے۔ صاحب سراجی نے ارشاد فرمایا، فصل فی قسمت الترکات بین الورثۃ والغرماء۔ یہ فصل وارثوں اور قرض خواہوں کے درمیان ترکہ تقسیم کرنے کے بیان میں ہے۔ ارشاد فرمایا، اذا کان بین التصحیح والترکۃ مباینۃ فاضرب سہام کل وارث من التصحیح فی جمیع الترکۃ ثم اقسم المبلغ علی التصحیح، مثالہ بنتان و ابوان والترکۃ سبعۃ دنانیر۔ جب تصحیح اور ترکہ کے درمیان نسبت تباین کی ہو تو آپ تصحیح میں سے ہر وارث کا جو حصہ ہے اس کو کل ترکہ سے ضرب دیں، پھر حاصل ضرب کو تصحیح پر تقسیم کریں۔ حاصل تقسیم ہر وارث کا حصہ ہوگا۔ مصنف نے اس کی مثال دی، دو بیٹیاں ہیں، ماں اور باپ ہیں، اور میت نے ٹوٹل 7 دینار ترکہ چھوڑا ہے۔ ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ دو بیٹیاں، ماں اور باپ۔ بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3۔ بیٹیاں ہوں، میت کی اولاد ہو، ماں کو ملتا ہے سدس۔ صرف بیٹیاں ہوں تو باپ کو ملتا ہے سدس پلس۔ مخرج بنانے کے قواعد میں سے ہم نے ایک قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر ایک ہی نوع کے کل یا بعض افراد آ جائیں تو اقل عدد سے مخرج بناتے ہیں۔ اقل کیا ہے؟ سدس۔ مخرج بنایا 6۔ اس میں ہم نے حصوں کو تقسیم کیا۔ 2 بیٹیوں کا حصہ ثلثان 4، سدس 1، باقی کچھ نہیں بچا، اس لیے باپ کو اسبہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ 2 بیٹیاں ہیں، حصے 4 ہیں، ہر بیٹی کو 2 مل جائے گا۔ چار کو 2 پہ تقسیم کیا تو 2 آ گیا۔ اب آ جاتے ہیں ترکہ کی طرف۔ ترکہ کتنا ہے؟ 7 دینار۔ ہم نے اصول کیا پڑھا؟ جب ترکہ اور تصحیح کے درمیان نسبت تباین کی ہو۔ تصحیح 6، ترکہ 7 میں سے 6 نکالے، باقی 1 بچا۔ ہم نے جو 2 عددوں کے درمیان نسبت کی 4 قسمیں پڑھی تھیں، تماثل، تداخل، توافق، تباین۔ اس میں ہم نے تباین میں یہی پڑھا تھا کہ اگر 2 عددوں میں سے ایک کو کم کرتے آخر میں جا کے 1 بچے تو ان کے درمیان نسبت کیا ہوگی؟ تباین کی۔ یا 1 بچتا ہے، نسبت تباین کی ہوئی۔ اب اس اصول کے مطابق کہ ترکہ تصحیح میں نسبت تباین کی ہو تو ہر فرد کو حصہ کیسے دینا ہے؟ کیا کریں گے؟ ہر فرد کا جو حصہ ہے اس کو کل ترکہ سے ضرب دیں گے۔ 2 تھا، 7 کے ساتھ ضرب دی،
14, 2 کو پھر ضرب دی 14, 1 کو 7 سے ضرب دی 7, 1 کو ضرب دی 7, آدھا کام ہو گیا. حاصل ضرب کو تصحیح کے کل کے ساتھ تقسیم کر لینا ہے. 14 کو 6 پر تقسیم کیا, 6 दूनी 12, باقی بچا کیا آ گیا 2 صحیح 2/6, 2 صحیح 2/6, ادھر بھی یہی آ جائے گا. اب ہم اس کو مزید چھوٹی کسر بنا سکتے ہیں. 2 × 2 2 × 6, 2 × 2 2 × 6, تو ہر بیٹی کا حصہ کتنا آ گیا 2 صحیح 1/3, یعنی 2 دینار پورے اور 1 دینار کا تیسرا حصہ, 2 پورے اور 1 کا تیسرا حصہ. اب 7 کو تقسیم کیا 6 پہ, 6 × 6, باقی 1 بچا, تو آ گیا 1 صحیح 1/6, ادھر بھی سیم یہی آ جائے گا 6 × 6 1 بچا, 1 صحیح 1/6, یہ آ گیا ماں کا حصہ اور یہ آ گیا باپ کا حصہ. سدس اور سدس آپس میں ملائیں تو بنتا ہے سلس, اور 3 سلس ملائیں, 1 سلس 2 سلس اور 3 سلس, تو یہ بن گیا پورا 1. 2 2 4 5 6 اور یہ ساری کسریں ملا کے 1 7 دینار مکمل ہو گئے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جب تصحیح اور ترکہ میں نسبت تباین کی ہو تو حصہ کیسے معلوم کرتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيحِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ فَالْخَارِجُ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ فِي الْوَجْهَيْنِ. اگر تصحیح اور ترکہ کے درمیان نسبت توافق کی ہو تو پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيحِ, تصحیح میں سے ہر وارث کے حصے کو ترکہ کے وفق میں ضرب دیں. ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ, حاصل ضرب کو تصحیح کے وفق پر تقسیم کریں. فالخارج, حاصل تقسیم نصیب ذالک الوارث فی الوجہین, دونوں صورتوں میں, اوپر مباینت والی اور یہ توافق والی, دونوں صورتوں میں جو حاصل ضرب ہوگا وہ اس فریق کا اس وارث کا حصہ بن جائے گا. اور ھذا لمعرفۃ نصیب کل فرد, یہ جو دونوں قاعدے بیان ہوئے یہ ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کے قاعدے ہیں. اب ہم توافق کی مثال دیکھتے ہیں. ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں جی کہ جب ترکہ اور تصحیح کے درمیان نسبت توافق کی ہو. میت نے جو ورثاء چھوڑے ان میں شوہر ہے, 2 اخیافی بھائی, 2 حقیقی بہنیں, شوہر کا حصہ نصف, اخیافی بھائی 2 ہیں سلس, حقیقی بہنیں 2 ہیں سلسان. مخرج کے اصول کے مطابق پہلی نوع کا نصف دوسری نوع کا بعض آیا. مخرج کتنے سے بن گیا 6 سے, 6 کا نصف 3, سلس 2, سلسان 4, 4 2 6 اور 3 9, اس میں اول ہوا, ہم نے 6 کو بڑھا دیا اول کرتے ہوئے 9 تک. اچھا جی, ادھر 2 اخیافی بھائی ہیں, 2 حصے ہیں,
دونوں میں سے ہر ایک پر اس کا حصہ تقسیم کیا تو کتنا کتنا آیا؟ 1 اور 1۔ 2 حقیقی بہنیں حصہ تقسیم کیا، کتنا کتنا آیا؟ 2 اور 2۔ اب دیکھتے ہیں ترکہ کتنا ہے۔ فرض کریں یہاں جو میت ہے اس نے ترکہ چھوڑا ہے وہ ہے 12 دینار۔ کتنا جی؟ تو قاعدہ کیا تھا؟ تصحیح اور ترکہ میں نسبت توافق کی ہو۔ تصحیح کیا ہے؟ 9، ترکہ کیا ہے؟ 12۔ نسبت کون سی آ گئی؟ توافق کی، کیونکہ 9 اور 12 کو 3 ختم کر دیتا ہے، تیسرا عدد، اور توافق بالثلث ہوا 3 کے ساتھ، تو 9 کا وفق بالثلث کیا آیا؟ 3۔ 12 کا وفق بالثلث کیا آیا؟ 4۔ اصول کے مطابق ہر وارث کے حصے کو پہلے ترکہ کے وفق کے ساتھ ضرب دیں گے، 3 چوکے 12، 1 کو 4 سے ضرب دی 4، ادھر بھی 4، 2 کو 4 سے ضرب دی 8، ادھر بھی۔ تو اس طرح ہمارے سامنے ہر وارث کا حصہ آ گیا ترکہ کے وفق کے ساتھ ضرب دینے سے۔ لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ قاعدے کا بقیہ جز کیا تھا کہ حاصل ضرب کو پھر تصحیح کے وفق پر تقسیم کریں۔ 12 کو 3 پر تقسیم کیا تو کیا آ گیا؟ 4۔ 4 کو 3 پر تقسیم کیا، 3 × 3 باقی بچا 1، آ جائے گا 1 صحیح 1/3، ادھر بھی 1 صحیح 1/3، ادھر 8 ہے، 3 دونی 6 باقی بچا 2، 2 صحیح 2 بٹا، ادھر بھی آ جائے گا 2 صحیح 2/۔ لیں جی، یوں یہ ہمارے پاس ہر فرد کا حصہ، ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ کب؟ جب ترکہ اور تصحیح کے درمیان نسبت توافق کی ہو۔ اور یہ جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا، اس میں مصنف نے فرمایا ھذا لمعرفۃ نصیب کل فرد، ہر فرد کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ آگے فرمایا اما لمعرفۃ نصیب کل فریق منہم، اگر آپ ہر فریق کا حصہ، زوج ایک فریق ہے، 2 اخیافی بھائی ایک فریق ہے، 2 حقیقی بہنیں ایک فریق ہے، اگر ہر فریق کا حصہ معلوم کرنا چاہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تھوڑا سا عمل مختلف ہے۔ وہاں یہ کرنا ہے فَضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي وَفْقِ الطَّرِقَةِ۔ وہاں جزیات کی طرف جانے کی بجائے آپ بات کو یہیں سے سمجھ لیں۔ فرمایا کہ فَضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي وَفْقِ الطَّرِقَةِ، اصل مسئلہ میں سے جو ہر فریق کا حصہ ہے اس کو ترکہ کے وفق میں ضرب دے دیں۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ 9، 9 میں سے اس فریق کا حصہ 3، اس کا 2 اور اس کا 4 ہے، تو اصل مسئلہ میں سے ہر فریق کے حصے کو کس سے ضرب دے دینی ہے؟ ترکہ کے وفق کے ساتھ۔ تو 3 کو وفق کے ساتھ ضرب دی 3 چوکے، 2 کو ضرب دی 2 چوکے، 4 کو ضرب دی 4 چوکے۔ اچھا آگے کیا کرنا ہے؟ ثم اقسم المبلغ علی وفق المسئلہ، پھر حاصل ضرب کو مسئلہ کے وفق کے ساتھ تقسیم کر دیں۔ حاصل ضرب کو مسئلہ کے وفق کے ساتھ تقسیم کر دیں۔ کب؟ ان کان بین الطریقۃ والمسئلۃ موافقہ، اگر ترکہ اور مسئلہ کے درمیان نسبت توافق کی ہو۔ تو چونکہ یہاں نسبت توافق کی ہے اس لیے ہم نے پہلے وفق کے ترکہ کے وفق کے ساتھ اس کو ضرب دی، اب ہم حاصل ضرب کو تصحیح کے وفق پر تقسیم کریں گے۔ تو 12 کو 3 پر تقسیم کیا، 8 کو 3 پر تقسیم کیا، 16 کو 3 پر تقسیم کیا، تو ہمارے سامنے یہ جواب آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟
وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ، اگر تصحیح اور ترکہ کے درمیان نسبت تباین کی ہو، وہاں کیا کرنا ہے؟ فَضْرِبْ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ، ہر فریق کے حصے کو کل ترکہ سے ضرب دیں گے، ثُمَّ اقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى جَمِيعِ الْمَسْلَةِ، اور جو حاصل ضرب ہوگا اس کو کل مسئلہ سے تقسیم کر دیں گے۔ فرض کریں یہاں مسئلہ 6 سے بنا تھا، اول ہو کر 9 تک پہنچا، تو ادھر 9 ہے، ترکہ ہے 10، اب 9 اور 10 میں نسبت کیا ہے؟ تو یہاں ہم نے ہر فریق کے حصے کو پہلے 10 سے ضرب دینی ہے اور پھر 9 پر تقسیم کر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو حاصل تقسیم فالخارج نصیب ذالک الفریق فی الوجہین، ان دونوں صورتوں میں یعنی توافق اور تباین کی صورت میں جو حاصل تقسیم ہوگا وہ اس فریق کا حصہ ہوگا۔ یہاں دیکھیں ذرا، اگر ہم اس سے ضرب دیں، 3 کو 10 سے ضرب دی کتنا آیا؟ اور 40، پھر 9 پر تقسیم کیا، 9 3 27، باقی بچا 3، 3 صحیح 3/9، اس کو چھوٹا کر لیں، 3 صحیح 1/3 ہو جائے گا۔ ادھر 9 دونی 18، 2 صحیح 2/9، اور ادھر 9 چوکا 36، 4 40، 4 صحیح 4/9، اس کو یوں حل کر لیں گے۔ اچھا جی، یہاں تک ہم نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ تصحیح اور ترکہ کے درمیان نسبت تباین کی ہو تو کیسے حل کرنا ہے، توافق کی ہو تو کیسے حل کرنا ہے۔ لیکن نسبت کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی تھیں، تماثل، تداخل، توافق اور تباین۔ مصنف نے صرف 2 کا ذکر کیا، تماثل اور تداخل کا ذکر نہیں کیا۔ تماثل کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ تماثل میں تصحیح اور ترکہ دونوں برابر ہوں گے، کسی مزید عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرض کریں تصحیح 6 تھی، ترکہ بھی 6 ہے، تصحیح 9 ہے، ترکہ بھی 9 ہے، برابر برابر تقسیم ہو گیا، اس لیے وہاں عمل کی حاجت نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور تداخل توافق میں داخل ہے، توافق کا ذکر ہو گیا، لہٰذا تداخل کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس فصل میں دوسری بات جو ہے وہ ہے قرض خواہوں کا قرض کیسے دینا ہے، اس کا کیا اصول اور ضابطے ہوں گے۔ فرمایا اما فی قضاء الدیون فدین کل غریم بمنزلۃ سہام کل وارث فی العمل، رہے دیون کی ادائیگی کے اندر اصول، تو آپ یاد رکھ لیں ہر قرض خواہ کا قرض عمل میں ہر وارث کے حصے کے قائم مقام ہوگا۔ ومجموع الدیون بمنزلۃ التصحیح، سارے قرض تصحیح کے قائم مقام ہوں گے، یعنی ان قرضوں کو آپس میں جمع کریں گے اور اسے مسئلے کی تصحیح بنا لیں گے، اور یوں ترکہ اور تصحیح میں نسبت دے کر اسی طرح حل کر لیں گے جس طرح بھی حل کیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس زید اور عمر 2 قرض خواہ ہیں جنہوں نے میت سے قرض لینا ہے۔ زید نے 10 دینار، عمر نے 5 دینار، تو 10 دینار اس کے 5 اس کے، دونوں کو ملایا، یہ بن گئی تصحیح۔ کیا بن گئی؟ تصحیح۔ اور زید نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ ٹوٹل کتنا ہے؟ 13 دینار۔ ترکہ کتنا ہے؟ 13۔ اب 15 اور 13 میں نسبت دیکھیں تو نسبت کون سی ہے؟ 15 میں سے 13 نکالیں، باقی کتنے بچے؟ 2۔ 13 میں سے 2 نکالتے جائیں، آخر میں بچے گا 1، نسبت تباین کی ہے۔ تو عمل وہی اختیار کریں گے، ہر فریق کے حصے کو ترکہ سے ضرب دیں گے اور حاصل ضرب کو تصحیح پر تقسیم کر لیں گے۔ 13 کو 10 سے ضرب دی تو کتنا آ گیا؟ 5 سے ضرب دی تو 15 پر تقسیم کیا
15 8 120 باقی بچا 10، تو جواب آ جائے گا 8 صحیح 10/15۔ اس کو چھوٹا کر لیں، 5 दूनी 10 5 3 15، 8 صحیح 2/3، اور ادھر 65 ہے، 15 پر تقسیم کریں، 15 چوکا 60، 5 بچا، 4 صحیح 5/15، اس کو چھوٹا کر لیں، 5 × 5 5 3 15، تو آ جائے گا 4 صحیح 1/3۔ اچھا جی، تو فرمایا یہ طریقہ کار ہوگا اگر دیون کا معاملہ ہو تو ہر قرض خواہ کا حصہ ہر وارث کے حصے کے قائم مقام ہوگا، ہر قرض خواہ کا دین جو ہے عمل میں، اور کل قرضے ملا کر تصحیح بنا لیں گے اور یوں حل کر لیں گے۔ وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ قُصُورٌ، اگر ترکہ کے اندر کسر پائی جائے، عدد مکمل نہیں بلکہ کسر میں ہے، فَبْسِطِ التَّرِكَةَ وَالْمَسْأَلَةَ كِلْتَيْهِمَا، تو آپ ترکہ اور مسئلہ دونوں کو پھیلا لیں، یعنی اجعلهما من جنس الکسر، دونوں کو کسر کی جنس بنا لیں، ثم قدم فیہ ما رسمناہ، اور پھر اس میں سارے وہی اصول لگا لیں جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ اس کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ ہم اسی صورت پہ اس مسئلے کو واضح کر لیتے ہیں۔ فرض کریں زید اور عمر ان دونوں نے میت سے قرض لینا ہے، زید کے 10 دینار ہیں، عمر کے 5 دینار ہیں، ٹوٹل 15 ہو گئے، جبکہ زید نے میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ کیا ہے؟ 8 صحیح 2/3، 8 پورا ہے اور 1 دینار کے 2 ہی، ٹھیک ہے، 2/3 ہے۔ اب ادھر کسر آ گئی، کسر کو ختم کرنے کا طریقہ، صحیح عدد کو ضرب دیں گے 3 کے ساتھ اور اس میں 2 جمع کر لیں گے، 8 3 24 اور 2 26، تو 3 کے ساتھ چونکہ ضرب دی صحیح عدد کو، اسی 3 کے ساتھ ضرب دیں گے ادھر کو بھی، 15 3 45۔ اب 45 اور 26 میں نسبت دیکھ لیں، 45 میں سے 26 نکالیں باقی 19، اچھا 26 میں سے 19 نکالیں باقی 7، 19 میں سے 7 باقی 12، 12 میں سے 7 باقی 5، 7 میں سے 5 باقی 2، 7 میں سے 5 باقی 2، اور 5 میں سے 2 باقی 3، پھر 2 باقی 1، نسبت تباین کی ہے، عمل وہی کر لیں گے، پہلے 10 کو 26 سے ضرب دیں گے، پھر 45 پر تقسیم، 5 کو 26 سے ضرب دیں گے، 45 پر تقسیم کر لیں گے، اور یوں اس طرح ہر قرض خواہ کا حصہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جی الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا جس میں ہم نے ورثاء اور قرض خواہوں کے درمیان ترکہ کی تقسیم کے اصول پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلے سبق کے اندر ہم تخارج کے اصول پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔